بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 105 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدأ سے لے کر لا يتوسع فی غیرہا تک پڑھیں گے۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدأ، ان کے خبر کا جو معاملہ ہے وہ مبتدا کے خبر کی طرح ہے۔ ای حکمہ کا حکم خبر المبتدأ فی اقسامہ، کہ ان کے خبر کا جو حکم ہے وہ مبتدا کے خبر کے حکم جیسا ہے، فی اقسامہ اپنے اقسام میں، من قولہ مفردن مفرد ہونے میں، و جملتن جملہ ہونے میں، و نکرتن نکرہ ہونے میں، و معرفتن معرفہ ہونے میں، وفی احکامہ اور اپنے احکام میں، من قولہ واحدن واحد ہونے میں، و متعددن متعدد ہونے میں، و مثبتن مثبت ہونے میں، و محذوفن محذوف ہونے میں، وفی شرائطہ من انہ اذا کان جملتن اور اس کے شرائط میں سے کہ جب جملہ ہو، فلا بد من عائد پس ضروری ہے عائد کا ہونا، ولا یحذف الا اذا علم نہیں حذف کیا جائے گا مگر اس وقت کہ جب معلوم ہو، والمراد ان امرہ کامرہ بعد ان صح کونہ خبرا بوجود شرائطہ وانتفاء موانعہ، اور ان کے خبر کا جو حکم ہے معاملہ ہے وہ مبتدا کے خبر جیسا معاملہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خبر ہونا بعد اس کے کہ خبر ہونا درست ہو، بے وجود شرائط ہی شرائط کے پائے جانے کے ساتھ، وانتفاء موانعہ اور موانع کے منتفی ہونے کے ساتھ، ولا یلزم من ذلك اور اسے لازم نہیں آتا، ان کل ما یصح ان یکون خبرا للمبتدا کہ ہر وہ چیز جو مبتدا کے لیے خبر بن سکتا ہے، یصح ان یقع خبرا لباب ان تو درست ہے کہ وہ ان کے باب کے لیے بھی خبر واقع ہو سکے، یہ لازم نہیں آتا۔ حتی یرد حتی کہ اعتراض واقع ہو جائے، انہ یجوز کہ جائز ہے، ان یقال کہ کہا جائے این زید ومن ابوک، ولا یجوز اور جائز نہیں، ان یقال کہ کہا جائے ان این زیدا وان من اباک، الا فی تقدیمہ ای لیس امرہ کامر خبر المبتدا فی تقدیمہ کہ ان کی خبر کا جو معاملہ ہے حکم ہے مبتدا کے خبر کے حکم جیسا نہیں ہے مقدم ہونے میں، یعنی اس کی تقدیم میں، فإنہ لا یجوز تقدیمہ علی الاسم کیونکہ ان کی خبر جو ہے ان کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، وقد جاز تقدیم الخبر علی المبتدا اور مبتدا کی خبر جو ہے مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہیں، وذالک لأن هذه الحروف فرع اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ فرع ہیں عمل میں، فعل کا فرع ہے عمل میں، فاریدا پس ارادہ کیا گیا ان یکون عملها فرعیا ایضا کہ اس کا عمل بھی فرعی ہو، والعمل الفرعی للفعل ان يتقدم المنصوب على المرفوع اور عمل فرعی فعل کا یہ ہوتا ہے کہ منصوب مقدم ہو مرفوع پر، والاصلی ان يتقدم المرفوع على المنصوب اور عمل اصلی فعل کا یہ ہوتا ہے کہ مرفوع مقدم ہو منصوب پر، فلما اعملت العمل الفرعی لم يتصرف في معمولها پس جب دیا گیا اس کو عمل فرعی تو تصرف نہیں کیا جائے گا اس کے دو معمولوں میں، بے تقدیم ثانیہ میں علی الاول دوسرے کے مقدم ہونے کی صورت میں، علی الاول پہلے پر، کما یتصرف فی معمولی الفعل جس طرح کہ تصرف کیا جاتا ہے فعل کے دو معمولوں میں، لنقصانها عن درجۃ الفعل فعل کے درجے سے کمزور ہونے کی وجہ سے، کہ ان جو ہیں وہ فعل کے مقابلے میں کمزور ہیں، الا اذا كان الخبر ظرفا مگر ان کی خبر اس وقت اسم پر مقدم ہو سکتی ہے کہ جب ان کی خبر ظرف ہو، ای لیس امرہ کامر خبر المبتدا فی تقدیمہ کہ ان کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم جیسا نہیں ہے مقدم ہونے میں، مگر اس صورت میں اذا کان ظرفا کہ جب ان کی خبر جو ہے وہ ظرف ہو، فان حکمہ اذا حکمہ فی جواز تقدیم تو ان کی خبر کا حکم جو ہے مبتدا کے خبر حکم جیسا ہے اس وقت
کہ فی جواز تقدیم یعنی مقدم ہونے میں، مقدم یعنی تقدیم کے جائز ہونے میں، کہ جب کیا ہو، اذا کان الاسم معرفتن، کہ جب اسم معرفہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا الینا ایابہم، اور واجب ہونے میں یعنی انا کی خبر کی تقدیم کا وجوب جو ہے اس وقت ہے انا کے اسم پر، اذا کان الاسم نکرتن، کہ جب انا کی اسم جو ہے، انا کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہو، جیسے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمتا، وذالک لتوسعہم فی الظروف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظروف میں وسعت ہوتی ہیں، وہ وسعت ہوتی ہیں لا یتوسع فی غیرہا، جو وسعت ان کے علاوہ میں نہیں ہوتی۔ وامرہ کا امر خبر المبتدا، صاحب کافیہ یہاں سے خبر انا وغیرہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ انا وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، تاہم اس سے باب تقدیم مستثنا ہے، یعنی ویسے تو انا وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ مبتدا کی خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے، جبکہ انا وغیرہ کی خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر جائز نہیں۔ مگر جب انا وغیرہ کی خبر ظرف ہو تو مقدم ہونے کی صورت میں بھی انا وغیرہ کے خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی پھر خبر کی تقدیم بھی جائز ہے۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدا آئیے حکم ہو، علامہ جامی نے امر کا معنی بتلایا ہے کہ انا کی خبر کا جو حکم ہے وہ مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، فی اقسامہ من قولہ مفردا وجملۃ ونکرۃ ومعرفۃ۔ یہاں سے وجہ مشابہت کا بیان ہے، وجہ مشابہت اقسام، احکام اور شرائط میں ہے۔ اقسام میں مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح انا وغیرہ کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، معرفہ بھی ہوتی ہے اور نکرہ بھی ہوتی ہے۔ اور احکام میں اس کے حکم کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر ایک ہوتی ہے، متعدد ہوتی ہے، محذوف ہوتی ہے اور مثبت ہوتی ہے، اسی طرح انا وغیرہ کی خبر کبھی ایک ہوتی ہے، متعدد ہوتی ہے، محذوف ہوتی ہے اور مثبت ہوتی ہے۔ اور شرائط میں اس کے حکم کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا شرط ہے، اور اس عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو۔ اسی طرح انا وغیرہ کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا شرط ہے جو ان کے اسماء کی طرف لوٹے، اور اسی کو حذف کرنا بھی جائز ہے جب اس پر کوئی قرینہ موجود ہو۔ کہ انا کے خبر کا جو حکم ہے مبتدا کے خبر کی حکم کی طرح ہے اقسام میں، ان اقسام سے مراد یہ ہے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں۔ اور احکام میں بھی، احکام سے مراد یہ ہے واحد ہونے میں، متعدد ہونے میں، مثبت ہونے میں اور محذوف ہونے میں۔ اور شرائط میں، اور شرائط کا مطلب یہ ہے کہ من انہ اذا کان جملۃ فلا بد من عائد، کہ جب ان کی جو خبر ہے وہ جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ ولا یحذف الا اذا علم، اور حذف نہیں کیا جائے گا مگر اس وقت کہ جب معلوم ہو، یعنی کوئی قرینہ موجود ہو۔ والمراد ان امرہ کامرہ بعد ان صح کونہ خبرا بوجود شرائطہ وانتفاء موانعہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ انا وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، اس لیے کہ اینا اور من یہ مبتدا کی خبر تو بن سکتے ہیں، جیسے اینا زیدن، من ابوکا، لیکن انا وغیرہ کی خبر نہیں بن سکتے، چنانچہ یوں کہنا جائز نہیں ہے انا اینا زیدن انا من اباکا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ انا وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح تب ہے کہ جب پہلے اس کا خبر بننا صحیح تو ہو۔ اکثر خبر بننا ہی صحیح نہیں ہے موانع کی وجہ سے اور شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، تو اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ لفظ جس کا مبتدا کی خبر بننا صحیح ہو تو اس کا انا وغیرہ کی خبر بننا بھی صحیح ہوگا، لہذا اب اینا اور من کے ساتھ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ والمراد ان امرہ کا امرہ، اور انا کی خبر کا حکم جو ہے وہ مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح، اس سے مراد یہ ہے کہ بعد ان صح کونہ خبرا، کہ بعد اس کے کہ اس کا خبر بننا صحیح ہو، بوجود شرائط ہی، شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے، وانتفاء موانع، اور موانع کے منتفی ہونے کی وجہ سے، ولا یلزم من ذلك، اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ان کل ما یصح ان یکون خبرا للمبتدا، کہ ہر وہ چیز جو مبتدا کے لیے خبر بن سکتا ہے، یصح ان یکا خبرا لباب ان، تو اس کا باب ان کے لیے بھی خبر واقع ہونا درست ہوگا۔ حتی یارد، حتی کہ اعتراض وارد ہو جائے انہ یجوز ان یقال این زید ومن ابوک، کہ یہ تو جائز ہے
ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، یقال ان عین زیدن و ان من اباکا الا فی تقدیمہ ای لیس امرہ کامر خبر المبتدأ فی تقدیمہ۔ اس عبارت میں غرض جو ہے وہ حاصل استثناء کو بیان کرنا ہے کہ باب تقدیم میں ان وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ مبتدا کی خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے، جبکہ ان وغیرہ کی خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر جائز نہیں۔ فإنه لا يجوز تقدیمہ علی الاسم، کیونکہ ان کی تقدیم جو ہے وہ ان کی خبر کی تقدیم جو ہے وہ اسم پر جائز نہیں ہے۔ وقد جاز تقدیم الخبر علی المبتدا، اور مبتدا کی خبر کی تقدیم جائز ہے مبتدا پر، وذلك لأن هذه الحروف فروع على الفعل في العمل۔ اس عبارت سے ان وغیرہ کی خبر کی تقدیم کے عدمی جواز کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حروف عمل میں فعل کی فرع ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ ان کو فعل کا عمل فرعی دیا جائیں، اور فعل کا عمل فرعی یہ ہے کہ منصوب مرفوع سے مقدم ہو، اور عمل اصلی یہ ہے کہ مرفوع منصوب سے مقدم ہو۔ جب ان کو فعل کا عمل فرعی دیا گیا تو ان کے دونوں معمولوں میں سے اول پر ثانی کو مقدم نہیں کیا جائے گا، ورنہ ان کا عمل باطل ہو جائے گا، جس طرح کہ فعل کے دونوں معمولوں میں سے اول پر ثانی کو مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان حروف کا درجہ فعل سے کم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے لأن هذه الحروف فروع على الفعل في العمل، کہ یہ عمل میں فعل کی فرع ہے۔ فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا، بس ارادہ کیا گیا اس کا عمل بھی فرعی ہو۔ والعمل الفرعی للفعل، اور فعل کا جو عمل فرعی ہے وہ یہ ہوتا ہے أن يتقدم المنصوب على المرفوع، کہ منصوب مقدم ہو مرفوع پر، اور عمل اصلی یہ ہے کہ مرفوع جو ہے وہ مقدم ہو منصوب پر۔ فلما أعملت العمل الفرعیہ، جب ان کو فعل کا عمل فرعی دے دیا گیا، لم یتصرف فی معمولیہا، تو ان کے دو معمولوں میں تصرف نہیں کیا جائے گا، بتقدیم ثانیہما علی الاول، دوسرے کو مقدم کرنے کی صورت میں پہلے پر، کما یتصرف فی معمولی الفعل، جس طرح کہ تصرف کیا جاتا ہے فعل کے دو معمولوں میں، لنقصانها عن درجۃ الفعل، فعل کے درجے سے کم درجے کے ہونے کی وجہ سے۔ الا اذا كان الخبر ظرفا اي ليس امره كامر خبر المبتدا في تقدیمه۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کی عبارت میں حرف عطف کے بغیر ایک ہی مستثنیٰ منہ سے دو استثناء لازم آ رہے ہیں۔ ایک استثناء تو یہ ہے الا فی تقدیمہ، دوسرا استثناء یہ ہے الا ان یکون ظرفا، حالانکہ یہ ناجائز ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الا ان یکون ظرفا مستثنیٰ منہ اول سے استثناء نہیں، بلکہ مستثنیٰ منہ اول کے مستثنیٰ سے استثناء ہے، یعنی الا فی تقدیمہ سے استثناء ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ باب تقدیم ان وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کی حکم کی طرح نہیں ہے، مگر جب ان وغیرہ کی خبر ظرف ہو تو باب تقدیم یعنی مقدم ہونے کی صورت میں ان وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح مبتدا معرفہ ہو اور خبر جو ہے ظرف ہو تو خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے، جیسے فی الدار زید۔ اسی طرح جب ان وغیرہ کا اسم معرفہ ہو اور خبر ظرف ہو تو خبر ظرف کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے ان الینا ایابہم۔ اور اگر مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف ہو تو ظرف کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے فی الدار رجل۔ اسی طرح جب ان وغیرہ کا اسم نکرہ ہو تو اور خبر ظرف ہو تو ظرف کو اسم سے مقدم کرنا واجب ہے، جیسے ان من البیان لسحرا ان من الشعر لحکمتا۔ مگر اس وقت جو ہے ان کی خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے کہ جب ظرف ہو، ایلیس امرہ کامر خبر المبتدا فی تقدیمہ، کہ ان کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح نہیں ہے مقدم ہونے میں، الا اذا کان ظرفا، سوائے اس کے کہ جب ان کی خبر ظرف ہو۔ فإن حکمہ اذا حکمہ فی جواز التقدیم اذا کان الاسم معرفتا، کہ ان کی خبر کا حکم جو ہے یعنی تقدیم کے جواز میں تب ہے کہ اذا کان الاسم معرفتا، کہ جب اسم جو ہے ان کا وہ معرفہ ہو،
تو پھر اس وقت ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے اسم پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نحو قولہ تعالی ان الینا ایابہم. تو یہاں پر ایابہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہیں اور یہ معرفہ ہے، ان کا اسم ہے، تو الینا جو ہے وہ ظرف ہیں، تو ظرف کو مقدم کیا گیا ہے اور خبر ہیں. وفی وجوبہ، اور ان کی خبر کا وجوب جو ہے مبتدا کے خبر کی تقدیم میں، یعنی ان کی خبر کی تقدیم وجوباً بھی ہوتی ہے. ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہوتی ہیں اس وقت اذا کان الاسم نکرتن، کہ جب ان کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہو. جیسے ان من البیان لسحرن، تو لسحرن جو ہے وہ نکرہ ہے اور من البیان ظرف ہیں، تو یہاں پر وجوباً مقدم ہے. وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِکْمَةً، یہاں پر بھی من الشعر ظرف ہیں اور خبر ہیں، اور لحکمۃ جو ہے وہ نکرہ ہے، تو من الشعر جو ہیں یہ وجوباً مقدم ہیں. وَذَلِكَ لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الظُّرُوفِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهَا. یہاں سے استثناء ثانی کی علت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان وغیرہ کی خبر ظرف ہو تو پھر باب تقدیم میں ان وغیرہ کی خبر کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح اس وجہ سے ہیں کہ ظروف میں وہ وسعت ہوتی ہیں جو غیر ظروف میں نہیں ہوتی. مشہور ضابطہ ہے یتوسع فی الظروف ما لا یتوسع فی غیرہا. وذالک لتوسعہم فی الظروف ہے، اور یہ ظروف میں وسعت کی وجہ سے ہیں. ما لا یتوسع فی غیرہا، جو وسعت نہیں ہوتی ظروف کے علاوہ میں. آج ہم نے پڑھا ہے وَأَمْرُهُ کا امر خبر المبتدا سے لے کر لا یتوسع فی غیرہا تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.